اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تبھی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے نہ تو صدقہ دینے کا خیال ہمارے دماغ میں آتا ہے اور نہ ہی ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور رزق کی تنگی آنے لگتی ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر ہم کون سی غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سب پریشانیوں کی بیسک وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اگر کوئی صدقہ نہیں دیتا ہے اس پہ بلائیں نازل ہو جاتی ہے۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں اور پریشانیاں لے کر آتی ہے۔ کوئی بلا اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آتی ہے، حادثے لے کر آتی ہے اور کوئی بیماریاں لے کر آتی ہے۔ تو صدقہ دینا نہ صرف ہمیں بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ صدقہ دینے سے ہمارے رزق میں اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور ساری بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ اور دیکھیں، مال خرچ کرنے سے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، صدقے کے کئی روپ ہیں، آپ ہر طریقے سے صدقہ دے سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی سے سلام میں پہل کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اور اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیوی کا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اور یہاں تک کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ 3 ایسے بیسک صدقوں کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اگر ان میں سے 2 کی بھی اگر آپ نے عادت بنا لی تو 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان صدقوں کے معجزات اور کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر کوئی شخص ان 3 صدقوں میں سے 2 صدقے بھی دیتا رہتا ہے تو ان کی زندگی میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی، کبھی بھی ان کے اوپر پریشانی نہیں آتی، ہمیشہ ان کا گھر بھرا رہتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ کوشش کرنے کہ ان میں سے کم 2 صدقے تو آپ دیتے رہا کریں تاکہ آپ کے گھر کی بھی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، شیئر کر دے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا رشتہ جڑا رہے۔ آپ لوگ اپنی پرابلم پتہ ہے انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں گی۔ السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بھی بالکل۔ پوائنٹ نمبر 1، کسی ایسے جانور کو کھانا کھلانا جس کے 4 پائے ہوں۔ کہنے کا مطلب ہے جس کے 4 پیر ہوں، جیسے کہ کسی بلی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، یا کسی کتے کو آپ نے کھانا ڈال دیا اور اسے پانی پلا دیا۔ گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ 4 پائے والا جانور وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، کسی کی بھی ملکیت ہے۔ اگر آپ اس کو کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں تو یقین مانیں یہ ایک بہت اچھا صدقہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کے بولتا ہے کہ میں کیا کروں، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس بہت غربت ہے اور میری غربت ختم نہیں ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رزق میں سے اب اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، تمہارے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود غریب انسان ہوں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں میرے گھر میں کھانا ہوتا ہے، میں خود 2 وقت کا کھانا کھاتا ہوں۔ تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دو، بھلے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو۔ اب چاہے تم جانوروں کو دو، پرندوں کو دو، امیروں کو دو، غریبوں کو دو، جب تم اللہ کی مخلوق کو کھلانا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے ہر رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا۔ اور ہماری کیا ہی اوقات ہے کہ ہم دوسروں کو کھلائیں۔ اللہ پاک جس کو نوازتا ہے، اللہ پاک کا جس کو حکم ہوتا ہے وہی دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام میں ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ویسے بھی نا ہمیں دوسروں کی ہمیشہ مدد کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ جو کام آپ کا نہیں ہو رہا ہو نا، آپ اسی کام میں اگر کسی کی مدد کرو گے تو وہ کام آپ کا آسانی سے ہو جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ اور دیکھیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو جائے، آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہو، رکھنے کی جگہ نہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ جتنا آپ لوگوں کو دیں گی، جتنا آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں گی، آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی فاقہ نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، ہمیشہ آپ کا گھر پیسوں سے بھرا رہے گا۔
تو یہ بہت زیادہ اچھا صدقہ مانا جاتا ہے، کسی بھوکے کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بھوکے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی آپ فقیر کو ہی کھانا کھلا رہی ہیں، گھر میں کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے اور وہ بھوکا ہے، اگر آپ اس کو بھی کھانا کھلائیں گے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور اتنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جمعرات کو ہی دینا ہے، آپ کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں، آپ کسی بھی دن دے سکتے ہیں، بھلے ہفتے کو دے دیں، کبھی بھی دے دیں۔ لیکن کوئی بھی آ کے آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ اس کو بھوک لگی ہے اور وہ کھانا مانگ رہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو کھانا دینا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے بہت سے گھروں میں جو نا میڈ آتی ہیں، کام کرنے والی آتی ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان کو جو ہے نا آپ نے بچا کچا کھانا نہیں دینا ہے، آپ نے ہمیشہ ان کو صاف کھانا دینا۔ صاف کھانے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ان کو فریش کھانا دینا، تازہ کھانا دینا۔ گھر میں آپ کے تازہ کھانا بنا ہوا ہے، آپ ان کو اسی میں سے نکال کے دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو دعائیں بھی ملیں گی، اس کا دل بھی اتنا خوش ہوگا، اس کو لگے گا کہ میری بھی کوئی عزت ہے، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ بھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آپ لوگوں کو وہی کھلاؤ جو آپ خود کھاتے ہو۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے جو ہے نا فریج کا کھانا رکھا ہوا نہیں دینا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کا کھانا بہت زیادہ بچ جاتا ہے، سب نے کھا لیا ہوتا ہے، فریج کا کھانا خراب تو نہیں ہے، دے سکتے ہیں کسی کو بھی، وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جتنا اچھا یہ ہے نا کہ آپ اسے تازہ کھانا دیں، جیسے کہ ہم لوگ خود کھا رہے ہیں وہی نکال کے دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں صدقہ نمبر 3۔ صدقہ نمبر 3 ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یہ بھی ایک صدقہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں، اسلام کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ صرف ذمہ داری ہی نہیں ہے، یہ ایک ثواب کا کام بھی ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص اپنے بیوی بچے پہ ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے اس کو ثواب کا اجر ملتا ہے۔ بچوں کی تعلیم، گھر کا خرچ، بیوی کی ضروریات، بچوں کی ضروریات، یہ سارے کے سارے ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ یہ کام تو ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نیت رکھ کے کریں گے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ صدقے کی طرح نظر سے بھی کریں گے، ثواب کی نیت سے بھی آپ کریں گے، تو اس سے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اسی طرح اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کا خیال رکھنا، مشکل کے وقت ان کے کام آنا۔ آپ مدد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر آپ سے آپ کے رشتہ دار مدد مانگ رہے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں ان کی مدد اور ان لوگوں کی مدد کرنا، تو یہ ایک ثواب کا کام بھی اور ایک یہ صدقہ بھی ہے، اور یہ صدقہ بہت بہترین صدقہ ہے۔ اس سے تو آپ کو دعائیں بھی ملتی ہیں اور آپ کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی اگر آپ اس طرح سے بھی لوگوں کی مدد کریں گے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں گے۔ دیکھیں، سب سے اچھا صدقہ وہ ہے کہ جو کسی کی زندگی آسان کر دے۔ اور ویسے بھی جو ہم اکثر یہ فطرہ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے جن کو یہ صدقہ لگتا ہے، جن کو یہ زکوٰۃ فطرہ لگتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کریں، اگر کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسی عورت ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو وہ پیسے دیں، آپ اس کو وہ چیز دیں، اور جب کوئی نہیں ہے اس کے بعد آپ پھر باہر کے لوگوں کو دیکھا کریں۔ یہ سب سے اچھی بات ہے اور یہی ہمیں کرنا بھی چاہیے، جو اکثر ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو باہر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور جب رشتہ دار ہم جو بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی مدد کرے، وہ دوسروں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے ہوتے۔ ان کو بھی سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، فطرہ زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہم نہیں دیتے۔ ہم لوگ باہر والوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے خاندان میں نظر نہیں دوڑاتے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان میں آپ کو نظر گھمانی چاہیے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں بیٹھا ہماری مدد کے انتظار میں کہ کوئی آ کے ان کی مدد کرے۔ اور اللہ پاک نے آپ کو اتنا دیا ہوا بھی ہے، آپ کو اللہ پاک نے اتنا نوازا بھی ہے کہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ دینے میں آتا ہے، لینے میں نہیں آتا، تو آپ کو اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز کے لیے بھی۔ تو کوشش کریں، آپ نے آج سے اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھانی ہے، آپ نے یہ سارے صدقے دینے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانی پیدا ہو، بیماریاں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے اور یہاں تک کہ رزق کی تنگی سے بھی آپ کو نجات مل جائے، صرف خوشیاں ہی خوشیاں آپ کی زندگی میں ہو۔ یہ عادت اگر آپ نے منا لیں گے تو آپ کے زندگی سے ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اپنے آپ کو دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔